السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ابھی میں طفل مکتب ہوں مقرر ہوں نہ مولانا ابھی میں طفل مکتب ہوں مقرر ہوں نہ مولانا تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ صدر محترم معزز علماء کرام و اساتذہ اعظام مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کے سامنے کچھ عرض کر سکوں لیکن جب اس ناچیز کو حکم دیا گیا تو مجبوراً آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی ہمت عطا فرما دے بزرگوں دوستو آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم و عمل علماء کی ذمہ داریاں یہ تو انسان پر اللہ کی نعمت اس قدر ہے کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَيَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے مگر اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے علم اور دولت جو نبیوں کی میراث ہے علم او دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا علم او دولت ہے جس کو چھنا نہیں جا سکتا علم او دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا علم او دولت ہے جس کو دریا اور سمندر ڈبا نہیں سکتا علم او دولت ہے جس کو آگ کے شعلے جلا نہیں سکتے علم او دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی علم او دولت ہے جو دولت مند آدمی کو بھی پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے علم او دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے علم او دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بلندی عطا کی میرے بھائیو علم کے مقام اور مرتبہ کا کیا ٹھکانہ حدیث میں آتا ہے علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے حدیث میں آتا ہے علماء کی نیند بھی عبادت ہے حدیث میں آتا ہے علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے حدیث میں آتا ہے علم جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے حدیث میں آتا ہے علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک اگر بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے ہمیں چاہیے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ سچا پکا طالب علم وہ ہے جو مدرسہ کو اپنا وطن اور کتاب و کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر اور ہوگا کفن اپنا علم کی پیاس اور طلب دیکھتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ کو بادشاہ وقت نے کسی فتویٰ کو نہ دینے پر جیل میں ڈال دیا 3 دن گزر جاتے ہیں ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس قدر روتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کا دل پسیج جاتا ہے کوئی امید لگائی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت اس کی مراد ضرور پورا کریں گے جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم اتنا کیوں رو رہے ہو بتاؤ تو صحیح تمہاری مراد ضرور پوری کی جائے گی نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے کہ مجھے جیل خانہ میں بھیج دیا جائے اس لیے کہ 3 دن سے میرا سبق چھوڑ رہا ہے میں جیل خانہ کی مشقتیں برداشت کر لوں گا اور اپنے استاد محترم علامہ ابن تیمیہ سے ہی سبق پڑھ لیا کروں گا اے کاش پروردگار عالم ہمیں بھی علم کی ایسی سچی طلب نصیب فرمائے علم کے ساتھ عمل کی بے انتہا ضرورت ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کھل جائے تو داخل ہو جاتا ہے اور نہ رخصت ہو جاتا ہے علم بغیر عمل ابل جان ہے علم بغیر عمل ایسا ہے جیسا کہ درخت بغیر پھل کے جس طرح چراغ بغیر جلے روشنی نہیں دیتا علم بھی بغیر علم کی روشنی نہیں دیتا علم بے عمل علم کی مثال ان کی دیکھی سی ہے جو فضا میں اڑتا ہے مگر مردہ کھاتا ہے قرآن پاک میں بے عمل علماء کو ان گدھوں کے ساتھ تسبیح دی گئی ہے جن کے اوپر بوجھ ندا ہو ایک مرتبہ کی بات ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں سامنے سے ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے آپ اس بچی سے فرماتے ہیں کہ احتیاط سے چلنا پھسل مت جانا وہ چھوٹی سی بچی جواب دیتی ہے کہ میری پھسلنے سے میری جان کو نقصان ہوگا مگر جناب آپ مت پھسل جانا اس لیے کہ آپ کے پھسلنے سے پوری قوم و ملت کا نقصان ہوگا میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین